تو 12 ایسے ہستیاں اس سال جو ہے بیعت کی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر، اور گزار ہوئے یا رسول اللہ مکے کے تمام مدینہ طیبہ کے، مدینہ کا نام ابھی مدینہ نہیں پڑھا ہے، سرکار تشریف لے جانے کے بعد پڑھا، تو وہ اپنے وطن کے بارے میں کہنے لگے کہ ایک معلم کو آپ مقرر فرمائیے جو مدینہ شریف میں آ کر ہم کو دین کی تعلیم، تبلیغ وغیرہ تربیت کرے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام کے لیے مقرر فرمائے۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ بڑے زبردست صحابی ہیں، اور مکی ہیں، مہاجر ہیں، اور بڑے ہی حسین و جمیل، ایسے خوبصورت تھے کہ بعض وقت لوگ ان کو دیکھ کر حضور کا جو ہے مشابہ ہونے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے، ایسے خوبصورت اور ایسے بانکے جوان تھے، ہمیشہ بہترین کپڑے نوجوانوں کا جیسے شوق رہتا پہننا، اور بڑے ٹپ ٹاپ رہنا، اور ہمیشہ خوشبو میں بسر رہنا۔ بلکہ ان کے واقعات میں آیا اپنے گھر سے جب نکلتے تو دروازے کھول کے عورتیں جھانکتی تھیں، ایسے خوبصورت تھے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت اسلام سے سرفراز فرمایا۔ ان کی ماں کو پتہ چلا، بہت سخت عورت تھی، تو ان پر سختیاں کرنے لگی، ستانے لگی، تکلیفیں دینے لگی، لیکن انہوں ماں کو چھوڑنے تیار ہو گئے، لیکن سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے خدمت سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ بعد میں چل کر کے سختیوں کا اتنا سلسلہ بڑا، ماں کہنے لگی کہ اب تو انتخاب کر لے، یا مجھے یا محمد کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کہنے لگے ماں تمہاری جیسی کئی مائیں میرے محبوب پہ قربان ہیں، اور گھر سے جانے لگے تو ماں کہنے لگی بیٹا پوری زندگی میرا کھایا میرا پیا، اب وہ تو لوٹا نہیں سکتا، تیرے جسم پہ جو کپڑے پہنا ہوا ہے ٹپ ٹاپ ہے، یہ کپڑے بھی میرے دیے ہوئے نکال۔ تو آپ نکال دے کے ٹاٹ کا جو ہے تہبند اور ٹاٹ کی جو ہے اپنے کندھوں پر چادر ڈال کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کہاں ان کی وہ ٹھاٹ بھاٹ کی زندگی، کہاں عیش و عشرت کی زندگی، اور کہاں اللہ کے حبیب کی محبت میں ایسی عظیم قربانی۔ تو وہ تھے مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ، ان کو سرکار مقرر فرمائے۔ اب یہ پہنچے مدینہ طیبہ، وہاں جا کر گھرے گھر دین سمجھانے لگے، یہ ساتھی بھی ان کے سب ہو گئے تھے، ان کو لے کر کے دین کا کام، دین کی خدمت کرنے لگے۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد ابن معاذ یہ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، جن کا نام تھا اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ۔ تو یہ کہنے لگے اسید سے، اسید یہ اسعد ابن زرارہ جو ہے نا، یہ میرا بھائی ہے، خلیرے پھپھیرے کچھ بھائی تھے ان کے، وہ اسعد ابن زرارہ جو سب سے پہلے 6 مسلمان میں اس میں وہ تھے، میں ذکر کیا ہوں، اور دیکھ میری اس سے رشتہ داری ہے، مگر یہ ایک بندے کو مکے سے لے کر آیا ہے، اور وہ سارے گھروں میں پھر کے ہمارے لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اب میں جا کر کے اگر اس کو روکوں تو میرے بھائی سے تعلقات میرے خراب ہو جائیں گے، لہٰذا اے اسید تو جا، اور جا کر جو ہے وہ جو مکے سے آیا ہے اس کی چھٹی کر، اس کو ڈرا دھمکا کے روک دے اس کے کام سے۔ تو یہ بھی بڑے بہادر تھے حضرت سعد ابن معاذ بھی، لیکن چونکہ رشتہ داری تھی حضرت اسعد ابن زرارہ سے، تعلقات خراب نہ ہو جائیں، کیونکہ حضرت مصعب ان کے مہمان تھے، تو مہمان کو اگر کوئی برا بولتا تو عرب میں بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ حضرت اسید بن حضیر آئے، آ کر جو ہے اپنا نیزہ ہاتھ میں لے کر ان کے اوپر روڈ جمانے کے لیے نیزے کو زمین میں الٹا گاڑ دیا، زور سے زمین میں دھسا دیا اس کو۔ اس کے بعد میں حضرت مصعب سے مخاطب ہو کر کہنے لگے اے شخص مکی، یہ سب کیا تماشا باپا کر رکھا ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے ہمارے پاس، ہمارے لوگوں کو کیوں خراب کر رہا ہے، اور بہت کچھ بولنے لگے۔ تو حضرت مصعب خاموش سن رہے ہیں۔ اس سے علماء ایک مسئلہ نکالے کہ مبلغ جو ہوتا ہے، دین کی خدمت کرنے والا، دین کی دعوت دینے والا، اس میں بہت صبر و تحمل ہونا۔ حضرت مصعب کو دیکھو کیسا تحمل تھا، جذبات میں نہیں، حق پر تھے، اللہ کے حبیب کے نمائندے تھے، اس کے باوجود بہت سنجیدگی سے سنتے رہے، جو بولنا تھا بول کے آدمی کب تک بول سکتا جی، 5 منٹ 10 منٹ ٹھنڈا پڑ جاتا اس کے اندر خود ہی، کیا انہیں دیوانوں کے طریقہ چیختے رہیں گا، دیوانہ بھی رہا تو اگر دیوانگی کم بھی نہیں ہوئی تو جوش ختم ہو جاتا اس کا، طاقت اس کی کمزور پڑ جاتی تھوڑی دیر کے بعد۔ تو یہ جو اللہ والے رہتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے لوگوں کی طبیعت کیا رہتی ہے۔ اب ہمارے جیسے لوگ آ رہے ہیں، ذرا کوئی بولا تو جذبات میں آتے جلدی، بس دین کے سچے مخلص ہیں، ان کا اپنا ایک مشن تھا، ایک مقصد تھا، تو ان کی باتیں سنتے رہے، بعد میں یہ ٹھنڈے پڑ گئے، اب کب تک پکار سکتے، رک گئے۔ تو بولے آپ بول چکے، اب میری بات سنیے، میں جو بھی آپ سے کہنے جا رہا ہوں آپ میری بات اطمینان سے، جیسے میں سنا آپ سن لیں، اگر میری بات واجبی دکھے، مناسب دکھے تو قبول کیجئے، ورنہ آپ کی مرضی۔ تو یہ سنتے ہی حضرت
اسید حیران رہ گئے، کہنے لگے یہ تو بڑی معقول بات کر رہے ہو تم، یہ تو بڑی درست بات ہے کہ تم میری بات سنیں، اب مجھے بھی تمہاری بات سننی چاہیے، اور تمہاری بات سننے کے بعد اگر تمہاری بات معقول ہو تو قبول کرنا چاہیے، اگر نہ ہو تو نہ کرنی چاہیے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر ان کو دین پیش کیے، قرآن پڑھ کے سنائے، توحید سمجھائے، سرکار کی عظمت و بزرگی بتائے، حضور کے اخلاق سے واقف کروائے۔ تو یہ سنتے ہی حضرت اسید کہنے لگے دیکھو یہ تمہارے دین میں تم لوگوں کو کس طریقے سے داخل کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے ہمارے پاس کسی کو دین میں داخل کرنا ہو تو وہ غسل کر کے آتا ہے اور ایک کلمہ ہے وہ ہم اس کو پڑھاتے ہیں۔ تو کہنے لگے ٹھیک ہے ذرا رکو میں ابھی آتا ہوں، اور گئے قریب باغ میں جا کر غسل کر کے آئے اور کہے کہ آؤ مجھے وہ کلمہ پڑھا دو۔ کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو گئے اور کہنے لگے دیکھو اب میں جا رہا ہوں، ایک ایسے شخص کو میں تمہارے پاس بھیجنے والا ہوں کہ اگر وہ تمہارے دین کو قبول کر لے تو سمجھ لو کہ مدینے کی بہت بڑی آبادی تمہارے دین کو قبول کر لے گی۔ اشارہ تھا حضرت سعد بن معاذ کی طرف جنہوں نے ان کو بھیجا تھا، یہ کہہ کر کے جا کر اس کو روکو۔ اب عالم یہ آئی تھی کہ ان پر بن پڑنے والی تھی، تو یہ جا کر ان سے کہے کہ بھائی میں بولا وہ لوگ سن رہے نہیں، آپ ہی جا کے بات کر لو۔ ان سے کہے حضرت سعد بن معاذ جو ان کو بھیجے تھے ان سے کہنے لگے آپ جا کے بات کر لیجئے۔ یہ آئے، آ کر یہ بھی جو ہے اپنے دھندناتے ہوئے گفتگو کرنے لگے اور ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کہ تمہارے لوگوں کا دماغ خراب کر رہے ہو، ہمارے لوگوں کو بھٹکا رہے ہو، یہ سب باتیں وہاں اپنے پاس کرنا یا نہیں کرنا، جو بولنا تھا بولے۔ یہ سب سن کے ان کو بھی یہی بولے کہ دیکھیے جناب میں جو کچھ کہنے والا ہوں آپ اطمینان سے سن لیجئے، میری بات معقول لگے سمجھ میں آئے تو قبول کیجئے، نہیں آئے تو خدا حافظ۔ تو کہے کیا بات ہے تمہاری؟ تو ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا، ان کو بھی وہی بات سمجھائی گئی۔ تو یہ سنتے ہی یہ بھی وہی کہنے لگے کہ تمہارے دین میں داخل تم لوگوں کو کس طرح کرتے ہو؟ تو جب انہوں نے بات بتائی کہ اس طرح کرتے ہیں تو وہ گئے، جا کر وہ بھی غسل کر کے آئے اور پھر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور جا کر اپنے قبیلے میں تبلیغ کی اور کہتے گئے کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا کہ اپنے قبیلے کے ہر آدمی کو اسلام میں جب تک داخل نہ کر دوں۔ اور شام ہوتے ہوتے روایت میں آیا ہے کہ سوائے ایک شخص کو چھوڑ کر سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ یہ تھے مصعب ابن عمیر جو مدینے میں جا کر ایسا عظیم کام انجام دیے، اور ان کے مددگار اسعد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ۔